اولئک ھم المؤمنون حقا، ایسے لوگ پھر کٹر قسم کے مسلمان ہیں. ہاں جی، کٹر وابی تے کٹر سنی تے کٹر شیعہ اور کٹر مؤمن. کٹر مؤمن، سچے مؤمن اپنے دعوے میں ایسے ہیں اہل ایمان جن میں یہ خوبیاں ہوں. نمبر 1، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو ان کے دل کانپ اٹھے، آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے، اور توکل کریں اللہ کے اوپر، اور نماز کو قائم رکھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، یہ سب سے مشکل ہے. زبانی جمع خرچ، کسی کے ساتھ اپنا اخلاص شو کرنا، یہ بڑا آسان ہے. مال خرچ کرنا، جیب ڈھیلی کرنا، اس وقت پتا چلتا ہے کہ آپ کتنی کمٹمنٹ رکھتے ہیں. سب سے مشکل ہی مال ہے. مجھے اشفاق احمد صاحب کا وہ جملہ یاد آ گیا من چلے کے سودے میں. اور جب وہ اس کا وہ جو ہیرو ہے نا ارشاد، وہ جب اپنے اسٹوڈنٹس سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس دوران وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں نا، یہ میں اپنی زندگی تمہیں دے رہا ہوں. اگر میں تم پہ کوئی مال خرچ کر رہا ہوں تو یہ میں اپنی زندگی تم پہ خرچ کر رہا ہوں. کیوں؟ مال کیسے کمایا جاتا ہے؟ زندگی خرچ کر کے. اپنا ٹائم، تن من دھن لگاتے ہیں نا، کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ مال کماتے ہیں نا. تو جب آپ کسی کو مال دے رہے ہیں گویا آپ اپنی زندگی اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا ایک حصہ لگا کے آپ نے وہ مال کمایا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہی تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حضور خیرات نہ کر دو. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. میں 40-50 منٹ میں نے قرآن کلاس میں اس پہ گفتگو کی تھی. انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی جوانی ہے، جب سارے اعضاء سلامت ہوں. جب آپ آہستہ آہستہ اگلی عمروں میں جانا شروع ہوں گے 40+ تو عمر 40 تے جان کالی، یہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ جیسے ہی عمر 40 ہوئی جان کے اوپر افتادیں ٹوٹنی شروع ہو گئی. ایک ایک کر کے آپ کو آئے دن خبر ملے گی اب میری نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ ساروں کی ہوتی ہے 40 کے بعد، یہ نیچرل چیز ہے. پھر کسی کو خبر ملے گی کہ جی اس کے جو ہے وہ گردے صحیح کام نہیں کر رہے، کسی کو خبر ملے گی کہ اس کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، کسی کو کوئی خبر ملے گی. آہستہ آہستہ یہ خبریں جمع ہوتی اتنی خبریں ہوں گی کہ ایک دن آپ کی اپنی خبر آ جائے گی کہ ہاں جی کام ہو گیا، اینڈ لگ گیا بندہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک معاملہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. جو لوگ یہ خوبیوں کے حامل ہیں نا، ایمان ان کا بڑھتا ہے آیات سننے سے، اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، ایسے لوگ حقیقتاً جو مؤمن ہیں نا، سچے مومن وہ ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ہیں ان کے رب کے حضور درجات، و مغفرہ اور مغفرت، و رزق کریم اور باعزت روزی. آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ایسے لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین.